قرآن کی تلاوت میرے بزرگوں، قرآن میں اللہ نے مزہ رکھا ہے، قرآن میں اللہ نے شیرینی رکھی ہے، قرآن میں اللہ نے لذت رکھا ہے، لیکن کب وہ لذت محسوس ہو؟ ہم نے کبھی اس لذت سے قرآن کو پڑھنا ہی نہیں سوچا، ہم نے اس لذت کے ساتھ کبھی قرآن کو دیکھنا ہی نہیں سوچا، ہم نے اس لذت کے ساتھ کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے، یہ آخرت میں جس کے سامنے ہمیں اور پوری دنیا کو کھڑا ہونا ہے، یہ اس کا کلام ہے۔ ہم نے کبھی کلام کے اوپر نظر ہی نہیں کیا۔ ہمارے مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں قرآن پر دھول جم رہے ہیں، دھول جم رہے ہیں، کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے۔ اور افسوس یہ وہ زمانہ آیا ہے، آج کہنے دیجئے میرے بزرگوں، افسوس صد افسوس، ایسا زمانہ آیا ہمارے سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے لیکن پھر بھی ہم موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں، موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں، موبائل میں قرآن سفر میں پڑھا جاوے، موبائل میں قرآن ایسی جگہ پڑھا جاوے جبکہ بھیڑ ہے، قرآن تک ہم پہنچ نہیں سکتے، لیکن ہمارے تو سامنے قرآن ہے، لیکن پھر بھی ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہ موبائل، وہ گندی چیز جس کی وجہ سے ہمارے پورے 24 گھنٹے کی زندگی تباہ ہے، 24 گھنٹے کی زندگی برباد ہے۔ مسجدوں میں وہی موبائل، باہر جائے وہی موبائل، گھروں میں جائے وہی موبائل، بچوں کے پاس بیٹھے وہی موبائل، طلباء کے پاس بیٹھے وہی موبائل، ہر جگہ ہماری زندگی وہی موبائل کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ کی قسم کھاؤ تو اس میں آلس نہیں ہوگا، گناہ نہیں ہوگا، اللہ کی قسم کھاؤں تو اس موبائل کی وجہ سے ہماری روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ روحانیت جس سے اللہ سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، جس سے اللہ سے ترقی اور محبت ملتی ہے، چاہے قرآن پڑھیے موبائل کے اندر، لیکن یقین مانیے میرے بزرگوں، وہ نورانیت نہیں آ رہی ہے، وہ محبت اللہ سے نہیں بڑھ رہی ہے جو قرآن پڑھنے سے ملتا ہے، جو قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے ملتا ہے۔ ارادہ کیجئے، ہم جب بھی ہمیں موقع ملے گا قرآن کو ہاتھ لگا کر، قرآن کو چھو کر، قرآن کو دیکھ کر پڑھیں گے۔ تو وہ اس نوجوان نے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کیا تھا اور وہ نماز میں پڑھ رہا تھا، زور آواز سے اس کو اس کی سنائی دی تھی، اس کا ہوش اڑ گیا کہ 27 سال سے ہم نے ایسا کلام نہیں سنا، یہ کیسا کلام